بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری اس خاص تعلیمی نشست میں جسے ہم ڈیپ ڈائیو کہتے ہیں، سب سننے والوں کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ جی بالکل، سب کو خوش آمدید۔ تو آج کی اس نشست کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں۔ آج ہم دراصل عربی بول چال کورس کا 29واں سبق یعنی 29th لیسن پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی، اور اس 29ویں سبق کا جو موضوع ہے وہ ہے اردو عربی منتخب جملے۔ تو اگر ہم اپنی دوسری سلائیڈ کی طرف دیکھیں تو آج کے اسباق کا ایک بڑا ہی دلچسپ خاکہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم جذبات اور احساسات پر بات کریں گے، کھانے پینے کا ذکر آئے گا، روزمرہ کی جو عام بات چیت ہوتی ہے، بازار اور خریداری، اور کچھ متفرق جملے بھی ہوں گے۔ بالکل، یہ سارے وہ موضوعات ہیں جن سے روز ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھا، تو پھر ہم دن کے آغاز سے ہی شروع کرتے ہیں اپنی تیسری سلائیڈ کے ساتھ۔ صبح کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے احساسات کا جائزہ لینا۔ بالکل، دن کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ تو چلیں، میں عربی پڑھوں گا اور آپ اس کا اردو ترجمہ بتائیے گا اور پھر ہم مل کر دہرائیں گے۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا جملہ ہے الق نظرتن علی نفسک فی المرآۃ، اور اس کا اردو ترجمہ ہے تم اپنے آپ پر آئینے میں ایک نظر ڈالو۔ القی نظرتن علی نفسک فی المرآۃ۔ بہت خوب، چلیں ایک بار پھر دہراتے ہیں تاکہ طلباء کو یاد ہو جائے۔ القی نظرتن علی نفسک فی المرآۃ، تم اپنے آپ پر آئینے میں ایک نظر ڈالو۔ اچھا، صبح اٹھنے کے بعد نا اکثر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر مجھے کہنا ہو کہ مجھے اونگ آ رہی ہے تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ اس کے لیے ہم کہیں گے اشعر بالنعاس۔ اشعر بالنعاس، مجھے اونگ آ رہی ہے۔ بالکل صحیح، چلیں اس کو پھر سے پڑھتے ہیں۔ اشعر بالنعاس، اشعر بالنعاس۔ اچھا، اس میں یہ جو لفظ ہے النعاس، یہ تھوڑا مختلف لگ رہا ہے۔ ہاں دیکھیں، یہاں مختصراً بتاتا چلوں کہ اس کا روٹ ورڈ یا بنیادی مادہ جو ہے نا وہ ہے نون عین سین، نون عین سین، جس کا مطلب ہی نیند یا اونگ کی شروعات ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ گہری نیند نہیں بلکہ اونگ ہے۔ صحیح۔ اور جب یہ اونگ دور ہو جائے تو انسان کہتا ہے کہ میں پرسکون ہو جاؤں گا۔ اس کی عربی دیکھتے ہیں۔ جی، اس کے لیے جملہ ہے سأکون ہادیہ، سأکون ہادیہ، میں پرسکون ہو جاؤں گا۔ ایک بار پھر سے سأکون ہادین، سأکون ہادین۔ جی بالکل۔ تو تیار ہونے کے بعد اگلا مرحلہ یقیناً ناشتے یا چائے کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، بھوک تو لگتی ہے۔ تو اگر ہم کسی چائے خانے یا ریسٹوران میں جائیں، جو کہ ہماری سلائیڈ 4 اور 5 کا موضوع ہے، تو ہم آرڈر کیسے دیں گے؟ جیسے مجھے کہنا ہے مجھے ایک سینڈوچ اور ایک کپ چائے چاہیے۔ اچھا، اس کی عربی کچھ یوں ہوگی اریدو شتیرتن و فنجان شائے۔ اریدو شتیرتن و فنجان شائے، مجھے ایک سینڈوچ اور ایک کپ چائے چاہیے۔ بالکل، یہاں ایک لفظ پر تھوڑا زور دینا چاہوں گا، شتیرتن۔ شتیرتن کا مطلب ہے سینڈوچ۔ چلیں دہراتے ہیں، اریدو شتیرتن و فنجان شائے۔ اریدو شتیرتن و فنجان شائے۔ اور اگر مجھے سینڈوچ کے ساتھ کچھ پینے کا من ہو، جیسے بھائی مجھے مالٹے کا جوس دیجیے، تو آپ کہیں گی ہات یا اخی عصیر البرتقالی۔ ہات یا اخی عصیر البرتقالی، بھائی مجھے مالٹے کا جوس دیجیے۔ جی پھر سے دہراتے ہیں، ہات یا اخی عصیر البرتقال۔ ہاتی یا اخی عصیر البرتقال۔ صحیح۔ اور جب کھانا آ جائے اور بہت زبردست ہو تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اسپیشل کھانا ہے۔ ہاں، اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں ہذہ وجبۃ ممیزہ۔ ہادہ وجبۃ ممیزہ، یہ اسپیشل کھانا ہے۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں طلباء کے لیے، ہادہ وجبۃ ممیزہ۔ ہذہ وجبۃ ممیزہ۔ اچھا، کھانا تو ہو گیا، اب باری آتی ہے بل کی ادائیگی کی، جو ہماری سلائیڈ نمبر 5 ہے۔ تو بل پوچھنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم کیسے پوچھیں گے کہ بھائی میرا حساب کتنا ہے؟ یہ بہت عام استعمال کا جملہ ہے۔ آپ کہیں گے کم حسابی یا اخی۔ کم حسابی یا اخی، بھائی میرا حساب کتنا ہے؟ جی ہاں، دہراتے ہیں اسے، کم حسابی یا اخی۔ کم حسابی یا اخی۔ اور جواب میں دکاندار کیا کہے گا؟ فرض کریں وہ کہتا ہے آپ کا حساب 300 روپے ہے، تو اس کی عربی ہوگی حسابک
300 रुपयतन, हिसाबुका 300 रुपया। आपका हिसाब 300 रुपए है। बिल्कुल। चलें, इस गिनती को समझने के लिए इसे बार बार दोहराते हैं। हिसाबुका 300 रुपया। हिसाबुका 300 रुपया, यानी 300 रुपए को 300 रुपया कहेंगे। बिल्कुल ठीक। तो रेस्टोरेंट से निकलने के बाद हम आमतौर पर अपने दोस्तों से मिलते हैं। अब छठी और 7वीं स्लाइड में हमारी रोजमर्रा की बातचीत और तालीम का जिक्र है। जी, दोस्तों की महफिल में तो बहुत सी बातें होती हैं, कुछ खुशी की, कुछ शिकवे शिकायतें। हाँ बिल्कुल, जैसे अक्सर हम हल्के फुल्के शिकवे के अंदाज में कहते हैं ना, तुमने मुझसे ये क्यों कहा। जी, इसकी अरबी बहुत सादा है। लिमाजा कुल्ता ली हादा। लिमाजा कुल्ता ली हादा, तुमने मुझसे ये क्यों कहा। चलें, दोहराते हैं। लिमाजा कुल्ता ली हादा। लिमाजा कुल्ता ली हादा। और अगर खुशी का इजहार करना हो कि मुझे आपसे बात करके खुशी हुई, तो आप कहेंगी सर्रनी अत्तहद्दुसु इलैका। मुझे आपसे बात करके खुशी हुई। एक बार फिर से, सर्रनी अत्तहद्दुसु इलैका। यहाँ एक छोटी सी बात तुलबा के लिए कि ये जो लफ्ज है ना सररनी, इसका रूट वर्ड है सीन रा रा। सीन रा रा, जिसका मतलब अंदरूनी खुशी या मसरत है। वाह, मतलब ये सिर्फ ऊपरी खुशी नहीं है, दिल से खुशी हो रही है। सही। अच्छा, दोस्तों में अक्सर मशवरे भी होते हैं और कोई कहता है मैंने हर चीज को आजमाया है। इसकी अरबी क्या होगी? इसके लिए हम कहेंगे क़द जर्रब्तु कुल्ल शैइन। क़द जर्रब्तु कुल्ल शैइन, मैंने हर चीज को आजमाया है। बिल्कुल, फिर से पढ़ते हैं, क़द जर्रब्तु कुल्ल शैइन। क़द जर्रब्तु कुल्ल शैइन। सही। अब इसी महफिल में अगर हम तालीम का जिक्र करें, जो हमारी 7वीं स्लाइड है, तो फर्ज करें एक तालिब इल्म है आरिफ, और हम उससे सवालिया अंदाज में पूछते हैं, आरिफ आप कौन से मज़ामीन पढ़ते हैं? तो इसकी अरबी हम कैसे बनाएंगे? हम पूछेंगे मा अल मवादुल्लती तदरुसुहा या आरिफ। मा अल मवादुल्लती तदरुसुहा या आरिफ। आरिफ, आप कौन से मज़ामीन पढ़ते हैं? जी, चलें मिलकर दोहराएं। मा अल मवादुल्लती तदरुसुहा या आरिफ। मा अल मवादुल्लती तदरुसुहा या आरिफ। और इस मेहनत के दौरान अगर किसी काम में नाकामी हो तो एक तालिब इल्म पूरे अज़्म के साथ कहता है ना, मैं अनकरीब सुबह के वक्त दोबारा कोशिश करूंगा। बहुत खूबसूरत जुमला है। इसकी अरबी है सउहाविलु थानियतन फिस्सुबाह। सउहाविलु थानियतन फिस्सबाह, मैं अनकरीब सुबह के वक्त दोबारा कोशिश करूंगी। जी, उसे दोहराते हैं, सउहाविलु थानियतन फिस्सुबाह। सउहाविलु थानियतन फिस्सबाह। तो दोस्तों से मिलने और पढ़ाई की बातों के बाद अब हम चलते हैं बाजार की तरफ, स्लाइड नंबर 8 और 9 की तरफ। जी बिल्कुल, बाजार का रुख करते हैं और देखें, बाजार में तो कीमतों का उतार चढ़ाव जिंदगी के हालात की तरह बदलता रहता है। मेरा एक सवाल है, अगर हमें मार्केट का ट्रेंड मालूम करना हो तो कैसे पूछेंगे कि बाजार में कीमत का रुझान किस तरफ है? ये बहुत आम सवाल है। हम पूछेंगे मा सैरुसूख। माँ सैरुसूख, बाजार में कीमत का रुझान किस तरफ है? बिल्कुल, और देखिए यहाँ लफ्ज सैर का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब नर्ख या कीमत है। दोहराते हैं उसे, मा सैरुसूख। माँ सैरुसूख। और दुकानदार अमूमन क्या जवाब देता है? वो कहता है ये आज का नर्ख है। जी, उसकी अरबी होगी हाजा सैरुल योम। हाजा सैरुल योम, ये आज का नर्ख है। एक बार फिर से, हाजा सैरुल योम। हाजा सैरुल योम। अच्छा, बाजार की इन सरगर्मियों के साथ स्लाइड 9 में कुछ खतरात का भी बयान है। जिंदगी में और कारोबार में रिस्क तो होता ही है। बिल्कुल होता है। और अगर कोई बहुत संजीदगी से कहे कि मैं ऐसे खतरात से दो चार पाता हूं, तो अरबी में हम कहेंगे मा अलकाहो इल्ला फी खतरतिन बाद खतरा। मा अलकाहो इल्ला फी खतरतिन बाद खतरा, मैं ऐसे खतरात से दो चार पाती हूँ। जी, चलें इसे दोहराते हैं, मा अलकाहो इल्ला फी खतरतिन बाद खतरा। मा अलकाहो इल्ला फी खतरतिन बाद खतरा। और अगर माजी के हवाले से कहना हो कि मैंने उसे हमेशा खतरा ही में पाया, तो हम जरा सा लफ्ज बदलेंगे और कहेंगे मा लकीतुहु इल्ला फी खतरतिन। मा लकीतुहु इल्ला फी खतरा, मैंने उसे हमेशा खतरा ही में पाया। जी हाँ, फिर से दोहराते हैं, मा लकीतुहु इल्ला फी खतरा। मा लकीतुहु इल्ला फी खतरा। लेकिन फिर तसल्ली भी तो देनी होती है ना।
اگر میں تسلی دیتے ہوئے کہوں کہ اسے کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے، تو یہ بہت سادہ سا جملہ ہوگا، لیس لہو خطیرن۔ لیس لہو خطیرن، اسے کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں، لیس لہو خطیرن۔ لیس لہو خطیرن، بالکل صحیح۔ تو اب دن کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سلائیڈ نمبر 10 اور 11 میں ہمارے پاس کچھ اختتامی ملاقاتیں اور متفرق جملے ہیں۔ جی بالکل۔ اکثر ہم بات چیت میں کسی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ اس کی کوئی مثال نہیں، یا وہ فقید المثال ہے۔ اس کی عربی کیا ہے؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں لیس لہو نظیرن۔ لیس لہو نظیرن، اس کی کوئی مثال نہیں۔ جی، دہراتے ہیں اسے، لیس لہو نظیرن۔ لیس لہو نظیرن۔ اور طلباء کے لیے یہاں ایک اشارہ ہے کہ یہ لفظ نظیر کا روٹ ہے نون زا را، نون زاد را، جس کا تعلق دیکھنے سے ہے، یعنی اس جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ واہ، کیا کمال کی زبان ہے۔ اچھا، ایک اور متفرق جملہ ہے، اگر پوچھنا ہو کہ وہ علیحدہ ہوا یا نہیں، تو ہم پوچھیں گے انفصل ام لا۔ انفصل ام لا، وہ علیحدہ ہوا یا نہیں؟ بالکل، پھر سے پڑھتے ہیں، انفصل ام لا۔ انفصل ام لا۔ جی، صحیح۔ اور اب ہماری 11ویں سلائیڈ ہے جو کہ الوداعی جملوں پر مبنی ہے۔ جی، جب محفل ختم ہوتی ہے تو پہلا سوال عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور اس کی عربی ہم کیسے بولیں گے؟ ہم کہیں گے الی این انت ذاہب۔ الی این انت ذاہب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جی، چلیں دہرائیں، الی این انت ذاہب۔ الی این انت ذاہب۔ اور اگر کوئی دوست کہہ رہا ہو کہ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، تو وہ کہے گا انا انتظرک۔ انا انتظرک، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ایک بار پھر سے دہراتے ہیں، انا انتظرک۔ انا انتظرک۔ اور پھر وہ مسکراتے ہوئے الوداعی کلمات، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ جی بالکل، مسکراتے ہوئے کہیں گے الی اللقاء قریبا۔ الی اللقاء قریبا، جلد ہی ملاقات ہوگی۔ چلیں آخری بار اس جملے کو دہراتے ہیں، الی اللقاء قریبا۔ الی اللقاء قریبا، واہ بہترین، آپ نے 29واں سبق کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ بالکل، اور میری تمام طلباء اور سننے والوں کو یہی تاکید ہوگی کہ ان جملوں کو محض سنیں نہیں بلکہ اپنی روزمرہ گفتگو میں استعمال کرنے کی باقاعدہ مشق کریں۔ بالکل۔ اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک لمحے کے لیے اس بات پہ ضرور غور کریں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کل سے اپنی روزمرہ کی گفتگو میں اردو کے صرف ایک جملے کی جگہ ان میں سے کوئی ایک عربی جملہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کا ذہن کتنی جلدی ایک نئی زبان کے سانچے میں ڈھلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز عمل ہے۔ جی ہاں، یہ زبان سیکھنے کا سب سے فطری طریقہ ہے۔ بالکل۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ انداز پسند آیا ہے اور آپ اسی طرح تدریسی انداز میں مزید اسباق سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی بالکل، ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق مس نہ ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی نشست میں پھر ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔